تو اسی کیونکہ دین کو لو دور ہو گئے ہیں. میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہنا ہوں حدیث پاک تو پہلے علماء دے نال محبت دا. ایک امیر آدمی نے اپنے بیٹے نو پڑھانا سی تے وقت دے بہت بڑے عالم دین نو کیا کہ تسی میرے گھر آ کے تے میرے بیٹے نو پڑھا جایا کرو. انہوں نے کہا کہ میں تیرے گھر تو 6 میل دور رہنا ہے, اگر میں تیرے گھر آواں تو میری کیونکہ جوانی نہیں ہون بڑھا ہو گئے ہیں تے 6 میل میں چل نہیں سکتا, تے 12 میل دا سفر آن جان دا بن جائے گا. اس نے کہا جناب فکر نہ کرو, عالی شان گھوڑا تواڈے دروازے اگے کھڑا ہوئے گا, تواڈی ملکیت بھی دے رہے ہیں, گھوڑے تے آؤ تے جاؤ. عالم دین مدرسہ تو فارغ ہون اور آ جان اس امیر دے بچے نو پڑھان واسطے. اے میں اس دور دی بات کر رہے ہیں جدوں امیراں دے بچے بھی قرآن و حدیث دا علم حاصل کردے سن. ہون تے پیران دے بچے بھی مدرسہ چھوڑ کے تے مراسیاں کول بہ کے سوراں پہ یاد کر دے نے. اس عوام دین تے نہ تے کچھ نہیں دینا, انہاں نو میاں محمد دا کلام سناؤ تے نعتاں سنا کے پیسہ کما کے کرو گھری جاؤ. وہ پڑھانا ایک دن پڑھا کے باہر نکلے تو گلی دے نکر تے ایک چھوٹا جیا بچہ کھڑا سی. انہیں کہا استاد جی تسی پڑھان دے کتنے پیسے لیندے ہو؟ استاد اور نے کہا بیٹا میں پڑھان دا کوئی پیسہ نہیں لیندا. یہ اس دور دی بات کر رہے ہیں نا, ہون تے تقریراں وکن لگ پئیاں نے. اج بندہ تقریر سن کے نمازی کیوں نہیں بندا؟ بیان کرن والا مخلص نہیں دین واسطے, وہ دین پہنچان نہیں آیا, وہ تے فیس لین آیا ہے, وہ تے کمائی کرن آیا ہے. جس طرح ہیرا منڈی وچ کنجری کمائی کر رہی ہے, اسی طرح وہ اپنا ٹائم پاس کر کے انہیں 40,000 فیس رکھ دیتی ہے. دین دا جو مرضی ہو جاوے انہیں تے کمائی کرنی ہے. جدوں دین واسطے طے کیتا جائے گا اور دین دیاں قیمتاں لگن گیاں اور ایک واقعہ سنان واسطے بھی بندہ آکھے گا اتنے 1000 روپے لگن گے. میں مولانا عبدالغفور ہزاروی جیسا بندہ کتھوں لب کے لے آواں. 2 گھنٹہ خطاب کر کے تے گھوڑے تے بہ کے جا رہے سن, رستے چو کچھ بندے سائیکل تے آ رہے سن. انہاں کہا حضرت جلسہ ختم ہو گیا؟ فرمایا ختم ہو گیا, میں 2 گھنٹے خطاب کیتا ہے. انہاں کہا اللہ بڑے دوروں تواڈے خطاب واسطے آئے ساں, آپ گھوڑے تو نیچے اتر آئے. فرمایا تسی دین دی محبت وچ آئے ہو, بہ جاؤ جیڑا خطاب اتھے انہاں نو سنایا ہے تے تانوں پھر سنا. تو جدوں دین واسطے علماء مخلص سن, دین واسطے محنتاں کردے سن اور دین کمائی دا ذریعہ نہیں سن بناندے. میرے قبلہ دادا جان تاج العلماء حضرت علامہ مولانا محمد تاج رسول چشتی نظامی توصفی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ فرماندے سن میری تعلیم دا جو زمانہ ہے وہ گزریا محمدی شریف جنگ دے اندر. حضرت مولانا محمد ذاکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور دادا جی فرماندے سن کہ میں زندگی وچ اتنا متقی استاد نہیں دیکھیا. فرماندے سن کہ اگر پیاس لگنی ہے تو طالب علم نو بھیجنا ہے میرے گھروں گلاس وچ گھر دا پانی لے کے آ. کسی نے کہنا حضرت مدرسے وچ نلکا لگا ہے, رو کے فرمانا اج اگر یہ پانی پیتا جے کل رب نے قیامت نو پوچھ لیا با نلکا مدرسے دا اپنے پانی پین واسطے لوایا سی یا غریباں واسطے لگا سی. تو او علماء کتھوں لب کے لے آئیے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں پیسے نہیں لیندا. انہیں کہا حضرت پھر میں غریب باپ دا بیٹا ہے, میں پڑھنا چاہنا ہے. تو بزرگ عالم نے فرمایا بیٹا میں پیسے تو نہیں لیندا لیکن تینوں پڑھان واسطے میرے کول وقت کوئی نہیں, مدرسے وچ جگہ نہیں اور اس امیر دی شرط ہے کہ دا بیٹا اکیلا پڑھے گا اور میرے کول ٹائم کوئی نہیں. حلال پور والے ہو شاگرد قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے حامی تسی پڑھ لو تے ٹائم میں دس دینا. انہاں فرمایا بیٹا تو کس ٹائم پڑھیں گا؟
کہن لگا کہ جدوں تسی اپنے مدرسے تو انہوں پڑھان واسطے آؤ گے میں صبح صبح تواڈے گھر دے دروازے تے پہنچ جاواں گا تسی گھوڑے تے بہ کے تے گھوڑا چلانا میں گھوڑے نال دوڑدا رہواں گا تسی پڑھانا میں دوڑدیاں پڑھدا رہواں گا 6 میل ادھر آندیاں پڑھاں گا اور 6 میل ادھر جاندیاں پڑھاں گا میں جیڑا گھوڑے تے تساں سفر کرنا ہے نا وہ سفر تے تواڈے کول خالی ٹائم ہے نا میں اس ٹائم پڑھ لواں گا عالم نے سوچیا اے بچہ کہہ تو رہا ہے لیکن گھوڑے نال روز 12 میل سفر کرنا کوئی معمولی بات نہیں 20 کلومیٹر بندا ہے 20 کلومیٹر بندا ہے تو 12 میل دوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ادا دل نہ توڑا حامی پر لواں 2 دن دوڑے گا تے پیراں تے لتاں وچ گلٹ بنن گے تے چھوڑ دے گا پڑھنا ادا انکار کر کے دل نہ توڑا انہاں حامی پر لئی پھر بچے نے پڑھنا شروع کر دیتا زمانہ حیران ہو گیا لوگ دیکھدے نے 1 دن گزریا 10 دن گزرے مہینہ گزریا گھوڑے نال روز 20 کلومیٹر 12 میل دوڑ کے اس بچے نے 6 سال پڑھیا 6 سال پڑھیا اور پھر رب نے اس محنت دا ملک ہی پایا آج جدوں اس بچے نو تلاش کرنا ہوئے تے پھر احیاء العلوم لکھن والے محمد بن محمد الغزالی نو ویکھ لو یہ وہی بچہ امام غزالی کہ جیڑا گھوڑے دے نال 12 میل روزانہ دوڑ کے 6 سال جنہیں پڑھے ہیں وہی امام غزالی احیاء العلوم دے اندر حدیث پاک لکھ دے نے حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت ہلاک ہو جائے گی عرض کیتی گیا کہ امت دی ہلاکت دا سبب کی ہوئے گا حضور نے فرمایا عالم فاجر و عابد جاہل جاہل صوفی اور فاجر مولوی کہ جو دین واسطے مخلص نہیں ہونگے آج او زمانہ آ چکا ہے گدیاں جاہلاں دے قبضے چلیاں گئیاں میں دعوے نال کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ساڑھے آستانیاں تے 90% آستانیاں تے وہ بندے قابض ہو کے بیٹھے نے جو مرید بنن دے بھی قابل نہیں سن لیکن بن پیر گئے نے تو جدوں مرید پیر کل جائے گا اور پیر دی اصلاح نہیں کرے گا تو پیری مریدی دا کی فائدہ ہے اگر کوئی مولوی اپنے مقتدیاں دی نمازاں سدیاں نہ کرا سکے کوئی پیر اپنے مرید دی شریعت دا قبلہ سدھا نہ کر سکے اس مولوی دا بھی کوئی فائدہ نہیں اس پیر دا بھی کوئی فائدہ نہیں مرید جا کے کہندا ہے حضور میں بیعت ہونا چاہنا ہے لیکن میرا ایک مسئلہ ہے میں شراب پینا ہے شراب نہیں چھوڑ سکتا پیر نے آکھیا بیٹا میں بیعت کر لواں گا پر ایک وعدہ تم ہی کریں گا کہ میرے سامنے نہیں پیئیں گا پیندہ رہو پر میرے سامنے نہیں پیئیں گا انہیں کیا جی انہیں ایڈا بھی بے غیرت نہیں با پیر سامنے پیاں تے اجازت دین دے ہو پیر پین دی فرمایا پر میرے سامنے نہیں پینی انہیں کیا جی وعدہ پیا کردہ ہیں بیعت ہو کے گھر گیا تے راتی جدوں نشے نے مجبور کیتا تے گلاس بھی شراب پا کے جدوں پین لگا تے پیر سامنے آ گیا مریدہ تو وعدہ کیتا سی تیرے سامنے نہیں پیاں شراب خانے جا کے پین لگا پیر سامنے آ گیا جتھے جاندہ ہے پیر سامنے آ جاندہ ہے وہ کہندہ ہے پیرا تو ہر جگہ تے کی لینا میں فرمایا مالی باغ دی راکھی کر دے پھل کچے ہون یا پکے پیر مریدان دے سر تے رہندے نیتو ہون جے سچے تے جس پیر غریب دی اپنی کدی ادا نہیں ہوئی انہیں مریدان دا کی خیال رکھا آج تے پیران دی حالت اے بن گئی ہے نماز روزیوں تنگ تے تازی کتا سنگ تو حضرات گرامی شریعت تے آؤ تو جو بات میں شروع کرنا چاہتا سا حدیث پاک حضرت شیخ شبلی دی
آپ فرماندے نے کہ میں 400 علماء کو رہ کے 4000 حدیثاں پڑھیاں، پھر میں سوچیا با کوئی ایک ایسی حدیث لے لواں کہ جدے تے عمل کر کے میں کامیاب ہو جاواں۔ تو میں نے پھر 4000 حدیثاں تے غور کیتا، انہاں نو چھانٹیا، ایک حدیث دا انتخاب کیتا کہ شبلی ادے تے عمل کر۔ وہ حدیث کی یہ سنو میرے آقا نے کی فرمایا۔ حضور نے فرمایا میرے غلام دنیا واسطے اتنا کر کے جتنا تو دنیا وچ رہنا ہے، دنیا واسطے اتنی محنت کر جتنا تو دنیا وچ رہنا ہے۔ میں وہ مکان بھی بیکھے نے کہ اجے پلستر نہیں ہوئے تے بنان والا قبر بھی جا کے سو گیا ہے۔ میں وہ منظر بھی ویکھے ہے کہ عید دا جوڑا درزی کول اجے انہوں بٹن بھی نہیں سن لگے تے کفن گھر پہلے پہنچ گیا ہے۔ میں وہ زمانے بھی دیکھے نے، وہ وقت بھی دیکھے نے، عید دی نماز دا اعلان بعد ہویا ہے، جنازے دی نماز دا اعلان پہلے ہو گیا ہے۔ تو بندے تو دنیا وچ جتنا رہنا ہے اتنی محنت دنیا واسطے کر۔ اتھے تے بندہ دنیا پیچھے مر رہا ہے، ہائے دنیا، لوگاں دے بننے اپنے حصے کیتے جا رہے نے، انہاں دیاں فصلاں ود کے چوری کر کے تے اپنے ڈنگراں نو کھلائیاں جا رہی ہیں، پہنا پھراواں دا حق ماریا جا رہے ہیں۔ حضور فرماندے نے دنیا چ جتنا رہنا ہے اتنی محنت دنیا واسطے کر۔ حضرت حکیم لقمان نے ساری زندگی رہن واسطے مکان نہیں سی بنایا، عمر پائیے 1000 سال۔ جدوں آخری وقت آیا اسرائیل روح لین واسطے آیا تے سلام عرض کیتا، کہندہ ہے حضرت ایک سوال دا جواب تے دیو۔ فرمایا پوچھ۔ کہندہ ہے 1000 سال دی عمر تساں جگج گزار دیتی، مکان نہیں بنایا، ادھی وجہ دس سکتے ہو کہ مکان کیوں نہیں بنایا 1000 سال دی عمر واسطے؟ حکیم لقمان رو پے، رو کے فرمایا اسرائیلہ جدے پیچھے تیرے جیا شہزور لگا ہوئے تے تیرے آن دا وقت بھی پتا نہ ہوئے، او مکان بناوے یا یار مناوے، میں تے ساری زندگی رب نو راضی کردہ رہے ہیں، پتا نہیں تو سنیا لے کے کدوں آ جائیں گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو دنیا وچ جتنا رہنا ہے اتنی محنت کر دنیا واسطے، اور نال فرمایا جتنا تو آخرت وچ رہنا ہے اتنی محنت آخرت واسطے کر۔ دنیا تو تے آخرت وچ جانا ہی، لیکن آخرت وچوں تو اگے کدھرے بھی نہیں جانا۔ تو جتھے ہمیشہ رہنا ہے اس واسطے محنت کر۔ اور آقا کریم نے فرمایا بندے رب دی اتنی عبادت ضرور کر کے جتنی تینوں رب دی محتاجی، اتنی عبادت رب دی ضرور کر کہ جتنی تینوں رب دی محتاجی۔ تو میرے بھائیو اتنا دسو کہ کوئی سا ایسا ہے کہ جیڑا لین وچ تسی رب دے محتاج نہ ہو؟ ایک ایک سا لین وچوں دے محتاج، ایک ایک نوالا کھان وچوں دے محتاج، ایک ایک روٹی دا نوالا چبان وچوں دے محتاج، پانی دا کوٹ اندر لگان وچوں دے محتاج۔ امام رومی نے لکھیا ایک بادشاہ دے پیٹ دے اندر ہوا رک گئی، ہوا بند ہو گئی، ہوا خارج نہیں ہو رہی، پیٹ سج گیا، حکیم دوائیاں دے دے کے عاجز آ گئے، تے بادشاہ سمجھ گیا کہ میں تے مرن لگیں، تے انہیں اعلان کرا دیتا کہ اعلان کر دیو پورے ملک وچ کہ جو بادشاہ دے پیٹ دی رکی ہوا خارج کر دے گا، بادشاہ اپنا تاج اور تخت دے حوالے کر دے گا، انہوں بادشاہ بنا دے گا۔ حکیم تے عاجز آ گئے، لیکن اعلان کیتے جا رہے نے ککھاں دی چگی وچ رہن والا ایک فقیر،
رب دا نام لین والا، اللہ اللہ کرن والا، اودے نام دی مالا جپن والا، انہیں جدوں سنیا نا تے فقیر اٹھیا چل پیا شاہی محل وال تے جا کے کہندا سپاہیاں نو بادشاہ نو دسو او دا علاج ہے میرے کول۔ اندر بلایا گیا، بادشاہ کہندا ہے میں مر رہے ہیں، پیٹ پیا پھٹدا ہے، کچھ کر۔ فقیر نے بادشاہ دے پیٹ تے صرف ہاتھ رکھیا، ہاتھ رکھن دی دیر سی گڈا کھل گئیاں، ہوا خارج ہو گئی تے جدوں جان وچ جان آئی نا تے بادشاہ اٹھیا تے انہیں تاج چکیا تے فقیر دے سر تے رکھن لگا تے فقیر نے ہاتھ مار کے پرے سٹ کے کیا یہ تاج میں کی کرنا ہے جدی قیمت ایک بدبودار ہوا ہے، میں اس تاج نو کی کرنا ہے؟ اے بادشاہ ذرا غور نال میری گل سن، جسم تیرا تو ملک دا بادشاہ، ہوا تیرے جسم دی، میں ایک فقیر تو ایک بادشاہ، میں ایک عام جیا بندہ تو خاص الخاص بندہ، لیکن ویکھ لے میری یاری رب نال سی، جسم تیرے پر حکم میرا پیا مندا خدا بن جا جنہیں کائنات بنائی ہے، کائنات تیرے حکم دے تحت چلے گی۔ تو جتنی محتاجی ہے نا خودی اتنی بندگی ضرور کر۔ ذرا سوچ، تو اپنا بچپنا دیکھ، تو کی سی؟ اللہ فرماندہ بندے میں تنو کمزور پیدا کیتا ہے، تو اتنا کمزور سی کہ ماں پاسا نہ بدلے تے تو تے پاسا بھی نہیں سی مار سکتا۔ اللہ فرماندا ہے بندیا پھر میں تینوں طاقت دینی شروع کی تھی، پہلے تو سر چکیا، پھر بیٹھن لگ پیا، پھر کھڑا ہو گیا، میں تینوں طاقت دیندا گیا، تو جوان ہو گیا، تیریاں طاقتاں کمال تے پہنچ گئیاں، پر بندیا ذرا سوچ، طاقت دتی سی مسجد جان واسطے، تو سین میں ٹر پیا، زبان دیتی سی قرآن پڑھن واسطے، تو گانے گان لگ پہ، متھا دیتا سی سجدہ کرن واسطے تے تو میرا مخالف ہون لگ پہ۔ کتاباں چاہتا ہے ایک دفعہ اسرائیل کولو رب نے پوچھیا، اسرائیل کدی کسے دی روح نکال دیاں تینوں ترس آیا ہے؟ اسرائیل نے کہا مالک تیرا حکم میں ڈیوٹی کردہ ہے، لیکن دو موقع ایسے آئے نہیں کہ میں نو بڑا ترس آئے، حالانکہ وہ رب جاندہ ہے، لیکن فرمایا کہ اسرائیل 10 تینوں ترس کدوں آئے نہیں۔ اسرائیل نے کہا مالک کشتی سمندر بھی جا رہی سی، حکم دیتا گیا پانی نو کہ کشتی نو توڑ دے، کشتی ٹوٹ گئی، بندے غرق ہو گئے، ایک پھٹے تھے، ایک عورت اور دودھ پین والا بچہ، تے میلو میل کوئی خشکی نہیں، تے سمندر دے درمیان، تے تو میں نو حکم دیتا کہ ماں دی روح قبض کر لے، دودھ پین والا بچہ چند دن دا بچہ وہ پھٹے تے اکیلا رہ گیا، میں نو حکم سی ترس بڑا آیا، پر میں اس ماں دی روح قبض کر لی۔ اللہ نے فرمایا اسرائیل ہون 10 دوجی واری تینوں کدوں ترس آئے، کیا کہ جدوں شداد بن عاد نے جنت بنوائی اور نبیاں کو لو سن کے، ہے کافر سی پر نبیاں کو لو سنیا سی کہ جنت ایسی ہوئے گی، ادھے کو اتنا مال اور خزانہ سی، انہیں سونے دیاں اٹھاں بنوائیاں، چاندی دیاں اٹھاں بنوائیاں، اور کیا کہ جنت جدوں بن گئی تے میں پھر ویکھاں گا، تے وچ انہیں مشک و کافور نو گارے دے طور تے لگوایا، دودھ تے شہد دیاں تے شراب دیاں نہراں بنوائیاں، تے حسین ترین عورتاں دنیا تو لیا کے وچ حوراں دے طور تے چھوڑیاں، جدوں جنت بن گئی تے کیا گیا کہ دیکھ، اسرائیل کہندہ ہے ادا ایک قدم دروازے وچ جا رہا سی، تیرا حکم آیا کہ روح نکال لے، کیونکہ کوئی کافر جنت نہیں ویکھ سکتا، تو میں نو ترس آیا کہ دیکھ لیندہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اسرائیل تینوں ترس آیا ہے، ہن ذرا میری سن،
جس بچے تے تو ترس کھادا سی تے اودی ماں دی روح قبض کر لئی سی، تینوں پتہ ہے وہ بچہ پھر کدھر گیا؟ یا اللہ مینوں تے نہیں پتا، مر گیا ہوئے گا سمندر وچ سی، میلو میل کوئی خشکی نہیں سی۔ رب نے فرمایا اسرائیل اے شداد بن عاد اے اوہی بچہ سی جنوں تو سمندر وچ چھوڑ کے آیا سی، میں نو خشکی تے پہنچایا، ادھے دودھ دا انتظام کیتا، میں نو پروان چڑھایا، پھر دولت دے انبار دے دیتے، خزانیاں دا مالک بنا دیتا۔ جدوں اتنا کچھ ہو گیا تے شکر دی بجائے میرے مقابلے خدا بن کے بہ گیا۔ ہن تسی اور میں دیکھا اپنے والے اسی شکر کر رہے ہیں کہ کفر کر رہے ہیں؟ 120 صحابہ دا اتفاق اس فتوے تے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ لکھے ہے، 120 صحابیاں دا اس بات تے اتفاق ہے کہ جنہیں ایک نماز جان بجھ کے چھڑی وہ کافر ہو گیا۔ ہن سنو میرے آقا دی حدیث پاک، حضور فرماندے نے سیاتی زمان علی الناس، لوگاں تے ایک ایسا وقت آنے والا ہے یجتمعون فی المساجد ولیس فیہ مؤمن۔ حضور فرماندے نے مسجداں لوگاں نال بھریاں ہون گیاں پر وچ مومن کوئی نہیں ہوئے گا۔ ایک ایسا وقت آ جائے گا لوگاں تے مسجداں بھریاں ہون گیاں وچ مومن کوئی نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ 1000 بندہ بیٹھے تے وچوں 2-4 نماز پڑھ کے آئے ہون گے تے 2-4 وچوں کئی او ہون گے جڑے مجبور ہو کے نماز واسطے آئے ہون گے۔ مومن تے ہووے جدوں آزان ہو جاوے دنیا بھول جاوے ایک رب یاد آ جائے۔